ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات تخلیق فرمانے کے بعد اس کے اندر موت و حیات کا نظام بنایا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اس آزمائش کے تحت زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اعمال کو ضروری قرار دیا کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے وہ اس آزمائش کی کامیابی کا بندوبست کرے، اور اس کے اندر وہ اپنے اعمال کو خالصتاً اللہ کے لیے انجام دے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط ان اعمال کی قبولیت کی یہ لگائی کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے یہ موت و حیات کا نظام قائم کیا، اگر بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اسی کے لیے کیا جائے، اس میں کسی اور کی آمیزش نہ ہو، اور جو کسی اور کے لیے کیا جائے، جو عمل کسی کو دکھلانے کے لیے کیا جائے، اپنی تعریف کے لیے کیا جائے، اپنے آپ کو نیکوکار لوگوں کے اندر مشہور کروانے کے لیے کیا جائے، اس کو ریاکاری قرار دیا گیا۔
اس ریاکاری کو شرک کہا گیا۔ سو عمل کو علی الاعلان کرنے کی ممانعت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ عمل چھپا کر کرے، لیکن اس کو ریاکاری سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اس کے اندر ایک خاص وہ نقطہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنا کوئی بھی عمل اس کو ریاکاری کے ڈر سے اور اخلاص کی انتہا کو پہنچنے کے لیے اگر وہ خفیہ رکھتا ہے، اگر وہ اس کو چھپا لیتا ہے، وہ اس کو لوگوں کی نظروں میں نہیں آنے دیتا ہے، تو اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے، نتیجتاً دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کے لیے زمین میں عن قریب محبت بھر دے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی عظمت کو مزید بڑھا دے گا۔ اور اس روئے زمین پر سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں کائنات کے امام کے بعد کسی کی عزت و احترام ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں، اور ان کے اعمال کے اندر ایک خاصیت اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ تھی کہ وہ اپنے عمل کو لوگوں کو کے سامنے کرنے سے کتراتے تھے، اپنے عمل کو خفیہ رکھتے تھے، لوگوں سے چھپانا، خالصتاً رب کی رضا کے لیے اس کو انجام دینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اس کی دی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی کی مسجد میں جانے کے لیے نکلا، جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی قبر مبارک پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو میں ان کے پاس آیا اور کہا ماذا یبکیک یا معاذ، اے معاذ تجھے کس چیز نے رلایا ہے، کیا چیز تجھے رلا رہی ہے؟ حضرت معاذ کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات رلا رہی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں ریاکاری کی انتہائی ادنا قسم کا درجہ بھی جس کے دل میں ہو، سب سے کم ترین ریاکاری بھی کسی کے دل میں ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل قطعی پسند نہیں ہے کہ جو کسی کو دکھلانے کے لیے کیا جائے، اگرچہ اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو بھی دکھلا رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمین پر اللہ کے محبوب ترین بندے وہ ہیں الاتقیاء، جو اپنے عمل کو انتہائی تقوی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، رب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ کی خشیت کا شکار ہیں، اور جب وہ اپنا عمل کرنے لگتے ہیں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں کہ کسی اور کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں یہ عمل اس کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں، بالکل خفیہ لوگوں سے چھپا کر خالصتاً رب کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اس قدر نیک ہے۔ سو جب وہ کسی مجلس میں نہیں ہوتا تو لوگوں کے اس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب وہ کسی مجلس میں ہوتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اس بندے کی رب کے ہاں اتنی قدر ہے کہ اس نے اپنے عمل کو خالص رب کے لیے کر لیا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کو زمین پر ہدایت کا چلتا پھرتا چراغ بنا دیتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے عمل میں اس اخلاص کو پیدا کرنے کی ہمیشہ تگدو کرتے رہتے تھے۔ یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ دکھلانے کا دور ہے، ریا کا دور ہے،
اپنے سوشل میڈیا کی زندگی لوگوں کو دکھلانے کا دور ہے، اپنی عبادات لوگوں کے سامنے لانے کا دور ہے، اپنا کوئی بھی عمل. اور یہ یاد رکھیے، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو زکوٰۃ دی، جو حج کیا، صرف یہ عبادت ہے. عبادت ہر وہ عمل ہے جس کو خالصتاً رب کے لیے یا اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے. اور عبادت یہ بھی ہے کہ انسان راہ چلتے ہوئے راستے میں موجود کسی رکاوٹ کو صرف اس نیت سے ہٹا دے کہ اس میں چلتے پھرتے اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو. یہ بھی عبادت کا ایک درجہ ہے. لیکن اگر اس کو، اس درجے کی کسی بھی عبادت کو ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے ساری دنیا کے سامنے اعلان کریں، یہاں پر آپ اس دنیا کے رہنے والے ہیں، اس چکا چوند زندگی کا حصہ ہیں، اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ لوگ موبائلوں کا استعمال ان عبادات میں کس طرح کرتے ہیں. ایک صاحب حج پر گئے، تصویر لگائی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میری اپنی بارگاہ میں حاضری قبول فرمائے. آپ جس کی بارگاہ میں آئے ہیں اس سے دعا مانگیے، لوگوں کو نہ کہیے اللہ تعالیٰ میری آج جمعہ پڑا ہے، بڑا رش تھا ماشاءاللہ، بڑا زبردست بیان تھا اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کو ہم اپنا سٹیٹس بناتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کے پیجوں پر لگاتے ہیں، اور بڑی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوب سے خوب اندازہ ہو کہ میں نے ایک بہت اچھی نیکی کی ہے، میں نے ایک بہت بڑی نیکی کر دی ہے. اللہ کے ہاں اب اس نیکی کا رتی برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا تھا تو لوگوں نے دیکھ لیا اور اس پر واہ واہ ہو گئی. یہ اس قدر خطرناک معاملہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 بڑی نیکیاں کرنے والے لوگوں کو سب سے پہلے حاضر کیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور وہ بڑی نیکیاں کیا ہیں؟ ایک عالم ہے، قاری ہے، وہ رب کا قرآن پڑھتا ہے، اس کے نبی کے فرامین لوگوں کو بتلاتا ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، اس کی قدر دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے، اس کی قدر و منزلت آخرت کی بھی بڑی بیان کی گئی ہے. اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بتلاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا. وہ اپنی تلاوتوں کے زوم میں ہوگا، اس کو اپنی تلاوتوں کا بڑا زوم ہوگا کہ ساری دنیا کو پتا تھا میں بہت بڑا قاری تھا، بڑا بہترین پڑھتا تھا، دنیا کے لوگ مجھے جانتے تھے اور میری آواز کی بڑی تعریف کی جاتی تھی، اور میں لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتا، قرآن بتلاتا اور اس پر بڑی واہ واہ سمیٹتا تھا. یا رب ساری زندگی تیری قرآن کی خدمت کی ہے، تیرے دین کی خدمت میں صرف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. کیا اس نے کیا نہیں ہوگا؟ کیا ہے، ساری زندگی اس میں کھپائی ہے اور ہر ممکن ہر لمحے اس نے اس تگدو میں لگائے ہیں. لیکن رب اس کو فرمائے گا کہ کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ کیا بول رہا ہے؟ تو نے اس لیے نہیں کیا کہ اس سے میرے دین کی سربلندی ہو، تو نے اس لیے نہیں کیا کہ لوگ اس سے دین کی طرف راغب ہوں، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا قاری، بڑا عالم، بڑا خطیب، بڑا بہترین بیان کرنے والا اور بڑی شاندار بات کرنے والا کہیں. لوگوں نے تجھے کہہ دیا، تجھے تیرا بدلہ مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر شہید کو لایا جائے گا، وہ بندہ جس نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا مال بھی لگا دیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی. رب اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری راہ میں جہاد کرتا رہا، تیرے دین کی سربلندی کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی تیرے سپرد کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے کہا تھا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لوگ کہیں یہ بڑا بہادر تھا، اس نے بڑی شاندار لڑائی لڑی، یہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلا تھا اور اپنا رب کے دین کی سربلندی کے لیے اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اس نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا. لوگ تیری تعریف کریں، لوگوں نے کر دی، تیرا معاملہ ختم ہو گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. پھر وہ بندہ آئے گا جو ساری زندگی مال صرف کرتا رہا، سخاوت کا پیکر بنا رہا، لوگوں کے درمیان اس کے قصے عام رہے، ہر موقع ہر جگہ پر وہ جہاں موقع دیکھتا لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ اچھی طرح تعریف کر سکتے ہیں، بڑا زبردست موقع ہے، کھڑا ہوتا اور کہتا لاکھوں کا اعلان کرتا ہوں میری طرف سے اتنا اور اتنا صدقہ ہے، اور وہ بڑا سخی مشہور ہوا اپنے زمانے میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا.
تو چاہتا تھا لوگوں میں تعریف ہو، وہ ہو گئی، ریاکاری ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ معاملہ اس قدر حساس تھا، لوگوں نے ان کو اٹھایا، سہارا دیا، جب وہ ہوش میں آئے پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے انہوں نے کہا یہ معاملہ ہی اس قدر سنگین ہے، مجھے سوچ کر غشی آ رہی ہے، مجھ پر غشی طاری ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا یہ وہ 3 لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے بہترین عمل رکھنے والے تھے اور انتہائی اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھنے والے اعمال انجام دینے والے تھے، لیکن رب کے ہاں ان کے مقام کی حیثیت یہ ہے ان 3 لوگوں سے قیامت کے دن رب جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، جہنم کی آگ کو۔ اس لیے عافیت اس میں ہے کہ انسان اپنے اعمال کو ہمیشہ لوگوں سے چھپا کر رکھے، اور اگر حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، دنیا ایسی ہے کہ کچھ معاملات وہ نہیں کرنے پڑتے یا نہیں کیے جا سکتے، تو کوئی نہ کوئی عمل ایسا رکھیے جو آپ کے اور رب کے درمیان ہو، جس کا کسی تیسرے بندے کو علم نہ ہو۔ اللہ رب العزت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں کے سامنے بھی نیکیاں کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑا ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھتا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور پھر وہ جب خفیہ نماز پڑھتا ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اکیلے اور تنہا نماز پڑھتا ہے، تو پھر بھی اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کے سامنے پڑھے تب بھی اچھی پڑھتا ہے، خفیہ پڑھے تب بھی اچھی پڑھتا ہے، اس کی نماز میں فرق نہیں آتا ریاکاری کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھ کر فرماتا ہے قال اللہ ھذا عبدی حقا، یہ حقیقت طور پہ میرا بندہ ہے، اس سے بہتر میری بندگی کوئی نہیں کر سکتا، کہ جس کے لیے لوگوں کے سامنے عمل اور میرے لیے خفیہ طور پر عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال میں سب سے آگے بڑھنے والے تھے۔ یعنی ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کا ممبر پر پوچھا آج یہ کام کس نے کیا ہے، تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، پھر فرمایا آج یہ کام کس نے کیا ہے، پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، یعنی ہر عمل میں وہ آگے آگے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ ابو بکر کسی کے گھر میں داخل ہوئے، کافی دیر وہاں پر گزاری اور پھر نکلے اور چلے گئے۔ مجھے تجسس پیدا ہوا اور میں اس گھر میں داخل ہوا، وہاں پر ایک بڑھیا تھی جو انتہائی کمزور اور بیمار تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تیرے پاس بندہ آیا تم اس کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہ تمہارے پاس کرنے کیا آتا ہے؟ کہا کہ ایک عرصے سے میرے پاس آتا ہے، میرا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ آتا ہے میرے لیے آٹا گوندھ دیتا ہے، روٹی بنا دیتا ہے، میرے گھر کی صفائی کر دیتا ہے اور گھر سے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عمر تجھے تیری ماں گم پائے، تو ابو بکر کی کوئی خامیاں ڈھونڈ رہا ہے، اس کی ناکامیاں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو اس قدر عزت دی کہ وہ اپنے اعلانیہ اعمال میں بھی سب سے آگے، اپنے خفیہ عمل میں بھی سب سے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کو عزت اور مقام اور احترام اور لوگوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے اس کے دل کے اخلاص اور رب کے لیے کیے ہوئے خفیہ اعمال کی وجہ سے۔ اس میں سب سے اہم ترین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور میں نے بالعموم کوشش کی کچھ لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنے کی، ان کا مقام معاشرے کے اندر، ان کا نام، ان کا اثر و رسوخ، اس کے اندر میں نے ایک بہت بڑی چیز مشترکہ وہ یہ پائی کہ وہ خفیہ عبادتوں میں بڑے ہی اللہ رب العزت کے متقرب بندے تھے۔ تاریخ میں احادیث کو بیان کرنے والے راویوں کو باقاعدہ جانچا جاتا ہے کہ اس راوی کی زندگی کیسی تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا، کن کے ساتھ تعلق تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ تھا، یہ ایک پورا علم ہے۔ اور تقریباً ہر امام پر کسی نہ کسی قسم کا اعتراض ہے۔ کسی کا اعتراض تو بہت سخت ہے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، اور کسی کا اعتراض معمولی ہے کہ یہ کبھی کبھی سستی کرتا تھا۔ لیکن 2 بندے ایسے ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی اعتراض
جرح تعدیل کی کتابوں میں انسان عام طور پر نہیں ملتا۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت عبداللہ بن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور تابعی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک، ان کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو ان کے اعمال میں سب سے اہم چیز وہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی عام اور لوگوں کی نظروں سے دور زندگی کے اندر خصوصاً اللہ رب العزت کے لیے خفیہ طور پر اعمال انجام دینے والے تھے۔ اور اس میں ایک بڑا معروف قصہ ہے کہ وہ طرطوس جایا کرتے سفر کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ پر وہ ٹھہرتے، ایک سرائے کے اندر، اس زمانے کے جو ہوٹل ہوتے، تو اس میں ایک جوان ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ جوان وہاں پر موجود نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ ایک لڑکا یہاں پہ ہوتا تھا، میں یہاں پہ آتا تو وہ بڑی خدمت کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ قرض میں ڈوب گیا، اور وہ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ ادا نہ کر سکا، اور لوگوں نے اس کی شکایت قاضی کو لگائی، نتیجتاً وہ قید کر دیا گیا، اس کو جیل ہو گئی۔ انہوں نے پتہ کیا کہ کس کا قرض ادا کرنا ہے اور کتنا ادا کرنا ہے۔ تقریباً وہ 10,000 درہم کا قرض تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے وہ قرض اس مقروض کو ادا کر دیا جس کا قرض دینا تھا، اور ادا کرنے کے بعد اس کو کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ پھر جاؤ قاضی کو کہو کہ اس کا قرض ایک بندے نے ادا کر دیا ہے اور اس کو رہا کر دیا جائے، اور اس کے قرض کا کسی نے اس کا قرض ادا کیا ہے، یہ بات تم نے کسی شخص کو اس وقت تک نہیں بتانی جب تک کہ تم عبداللہ بن مبارک کی وفات کی خبر نہ سن لو۔ اس بندے نے اس کو آزاد کروایا۔ آزاد ہونے والا جوان نکلا، اس کو کسی نے بتلایا کہ یہاں پر عبداللہ بن مبارک آئے تھے، وہ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ وہ عبداللہ بن مبارک کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ تشریف لائے تھے، میں وہاں پر نہیں تھا، میں جیل میں تھا۔ کہا کہ اچھا، یعنی اس کو وہ ایسے انہوں نے بات کہی جیسے انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ کہا کہ تم پھر جیل سے کیسے چھوٹے؟ کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک، مجھے معلوم نہیں ہے، ایک نیک بندہ آیا اور اس نے میرا قرض ادا کر دیا اور قاضی نے مجھے چھوڑ دیا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک کا وہ عمل وہ یہ بتلا رہا ہے کہ ان کا یہ معاشرے کے اندر عزت اور مقام اور مرتبہ، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت، یہ صرف عام معمولات کی بنا پر نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کے اندر اللہ رب العزت کے انتہائی قریب تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا عمل اسی بندے سے خفیہ رکھا جس کے لیے وہ کام کیا تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی، تو اس کو ہلنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کیے۔ وہ پہاڑ اتنی بڑی مخلوق ہے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا رب اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی چیز تو نے بنا دی، یا رب کیا اس سے طاقتور چیز بھی تو نے بنائی ہے؟ کہا ہاں، اس سے بھی طاقتور بنائی ہے۔ کہا کیا بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحدید، لوہا بنایا ہے۔ کہا یا رب لوہے سے بھی طاقتور کچھ ہے؟ کہا ہاں، آگ ہے جو اس کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ کہا یا رب آگ سے بھی طاقتور کوئی مخلوق تو نے بنائی ہے؟ کہا ہاں، پانی بنایا جو اس کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ کہا یا رب پانی سے بھی سخت مخلوق کوئی تو نے بنائی ہے؟ کہا ہاں، ہوا بنائی ہے جو اس کو بھی موڑ دیتی ہے۔ کہا یا رب اس سے بھی سخت مخلوق تو نے کوئی پیدا فرمائی ہے؟ کہا ہاں، ابن آدم کو پیدا کیا ہے، وہ ابن آدم جو اپنے دائیں ہاتھ سے جب کوئی خرچ کرنے لگتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے لگتا ہے، اس کو وہ اتنا خفیہ رکھتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگتا۔ اس بندے کو، یہ بندہ ان سب چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اس کا عمل اللہ کے ہاں بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ انسان راتوں کو اٹھے یا خفیہ طور پر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور خالص رب کے ڈر سے اپنے آنسو بہائے اور صرف رب کو دکھلائے۔
اللہ کے علاوہ اس کے ان آنسوؤں کا کسی کو علم نہ ہو، اس کی اللہ کے یہاں اتنی قدر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، اور اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں 7 قسم کے 7 اعمال انجام دینے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک بندہ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر وہ رب کے حضور کھڑا ہوا، پھر اس نے اللہ کی تعریف کرنی شروع کی، اور اس قدر تعریف کی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اس کی توحید کو یاد کیا، اس رب العزت کی قدرت کو یاد کیا، اور اس قدرت کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ وہ بندہ جو خالصتاً رب کے لیے رویا ہے، اس نے رب کے لیے آنسو بہائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی اس قدر کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو یاد کرو تضرع کے ساتھ اور خفیہ، بالکل خاموشی سے، لوگوں کو اس کا معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو۔ حضرت محمد بن المنکدر ایک مشہور محدث ہیں، مدینہ میں رہتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، تو مدینہ کے اس وقت قحط کے حالات تھے، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، قحط سالی تھی۔ لوگوں نے بارش کی دعا کے لیے نماز استسقاء پڑھی، لیکن پھر بھی بارش نہ ہوئی۔ تو ایک رات کو میں اپنے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، لوگوں کے سونے کا وقت تھا، ایک بندہ مسجد میں آیا، سیاہ اس کی رنگت تھی، اور اپنا ایک تہبند چھوٹا سا کپڑا اس نے نیچے باندھا ہوا تھا، اور ایک چھوٹا سا کپڑا اس نے اپنے کندھوں پر رکھا ہوا تھا، جو اس کی غربت دکھلا رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس نے دعا شروع کی، اس نے کہا یا رب تیرے بندے مشکل کا شکار ہیں، اور تیرے پاس حاضر بھی ہوئے ہیں، تجھ سے دعا بھی کی ہے، یا رب پھر بھی تو نے ان کو بارش نہیں دی۔ کہتے ہیں اس نے ایسے الفاظ میں وہ دعا شروع کی، اتنی شاندار اللہ کی تعریف کی، اتنی بہترین رب کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اس کے بعد اتنی شدت کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ وہ اللہ سے مانگنے لگا کہ ابھی اس کے ہاتھ بلند تھے تو مجھے بادل کے گرجنے کی آوازیں آنے لگی۔ کہتے ہیں بارش ہوئی، وہ بندہ مسجد سے نکلا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرے دن پھر میں نے اس کو مسجد میں دیکھا، اب میں نے اس کا پیچھا کیا، میں نے اس کا گھر دیکھا، اور پھر اس کے گھر میں اگلے دن پہنچ گیا تو دیکھا وہ جوتے سینے کے کام کرتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا یا محمد کس کام سے آئے ہو؟ کہتے میں نے اسے کہا کہ میں کسی کام سے نہیں آیا، صرف تم سے ایک راز پوچھنے آیا۔ کہا کیا راز ہے؟ کہا کہ میں نے تمہیں کل رات کو مسجد میں دیکھا جو تم نے دعا کی۔ تو حضرت محمد بن المنکدر کہتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ اس قدر مخلص تھا، اپنے اس خفیہ عمل پر اس قدر کاربند تھا کہ جب اس نے سنا کہ کسی بندے کو میرے اس عمل کا علم ہو گیا ہے تو اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس نے کہا محمد آج کے بعد تم نے میرے سے کبھی ملاقات نہیں کرنی۔ کہتے ہیں میں ڈر کے وہاں سے نکل گیا، لیکن پھر دوسرے دن اس سے دوبارہ ملنے کی خواہش کے ساتھ جب میں اس کے گھر گیا تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ارد گرد کے لوگوں نے مجھے کہا محمد کل تمہارے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوا؟ لوگوں نے سمجھا شاید لڑائی ہو گئی تھی۔ کہا کیوں؟ کہا جب تم کل اس کے گھر سے نکلے اس نے اپنا سامان باندھا اور مدینہ چھوڑ کر چلا گیا، پھر ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آج کے سارے اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے جو بندہ اپنا عمل انجام دے رہا ہو اور اس کے لیے آسان ہو کہ اس عمل کو خفیہ رکھے تو اپنے اس عمل کو ضرور خفیہ رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت کے حضور خفیہ عمل کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ سو عزیزان گرامی، اپنے نوافل مسجدوں میں کے بجائے گھروں میں ادا کرنے کو ترجیح دیجیے، اپنے صدقات اعلانیہ کے بجائے خفیہ ادا کرنے کو ترجیح دیجیے، اپنا کوئی نہ کوئی عمل ایسا رکھیے جو صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہو اور اس کا زمین پر کوئی تیسرا گواہ نہ ہو، تاکہ قیامت کے دن یا دنیا میں بھی
اپنا کوئی بھی معاملہ رب کے حضور پیش کرنا ہو تو انسان دعا کے اندر اپنے اس عمل کا ذکر کر سکتا ہے کہ یا رب وہ خالص میں نے تیرے لیے کیا تھا، اور دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے میرا وہ عمل دیکھا ہو اور اس پر میری تعریف کرے اور مجھے اس پر خوشی ہو۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کے صحابہ کرام کا معمول تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ حکماً نہیں ہے، لیکن جو بندہ اس ترغیب کے ساتھ اور اس قدر تاکید کے ساتھ اپنے اعمال کو خفیہ رکھے کہ وہ خالص اس کے اور رب کے درمیان ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جب رب محبت کرتا ہے تو پھر آسمان پر اعلان کرتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبریل اہل آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پھر جب سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو محبت اس کے لیے زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے بندوں میں سے کر دے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل امین بھی محبت کرتے ہیں، پھر اس کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔